تلاوت کے لیے میں واسف بھائی کو کہنا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں. سید واسف بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت زبردست. یہ تھے سید عبد الباسط جو تلاوت قرآن کا پیش فرما رہے تھے. اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. دعوت خطاب دوں گا مرکزی جنرل سیکرٹری دانیال حسین بھائی کو کہ وہ آئیں اس آج کے سیشن کا جو ہمارا عنوان ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں سب کو آگاہ فرمائیں. نظریہ پاکستان اور ففتھ جنریشن وار کے حوالے سے خطاب فرمائیں گے. اس سے کیا نقصانات ہیں, ہم نے اس سے کس طرح بچنا ہے اور کس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے. دانیال بھائی آنے سے پہلے یہ دو لائنیں کہنا چاہوں گا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. دانیال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز میری کلیئر ہے؟ تمہاری کنٹینیو کرتا ہوں. جی آواز آپ کی کلیئر آ رہی ہے, کنٹینیو کریں. جزاک اللہ. First of all, I would like to appreciate social media team, all Pakistan, especially Naeem bhai and Basit bhai and Adnan bhai and Ayaz bhai. You all are going very well. اسی طریقے کے جو ہمارے جو سیشن ہے انشاءاللہ اگر آنے والے دنوں میں بھی ہوتے رہے, وہ چاہے کوئی بھی کرے, تو ایک ہم معاشرے کے اندر ایک کاؤنٹر نیریٹو جس کو بلڈ کرنے کا سپنا لے کے ہم جو خواب لے کے ہم آگے بڑھیں, وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا ایک دن. ٹائم کی قلت کی وجہ سے فوراً سے ٹاپک کی طرف میں آؤں گا, اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں جو ایک چیز یہ ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جس ٹاپک کا جو انتخاب کیا گیا ہے کہ پاکستانی آئیڈیالوجی,
اینڈ ففتھ جنریشن وار. یہ کیوں ضروری ہے اور اسپیشلی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو وی آر belong to the organization which claims that we are working on Pakistan Islamic ideology. ہم ایک ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر کام کر رہی ہے. تو جس آرگنائزیشن کا یہ دعویٰ ہو تو اس سے منسلک لوگوں کو تو لازمی طور پہ اس آئیڈیالوجی کے بارے میں بیسکس اور بیسس اس کی دونوں پتہ ہونی چاہیے کہ کس بنیاد پہ یہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم جو ہے وہ اسلامی آئیڈیالوجی کہتے ہیں. کیونکہ بظاہر ہم اس کو پاکستان کی بھی آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور اسلام کی بھی کہتے ہیں ہم. تو یہ دونوں صورتوں میں کس طریقے سے. اور اس کے اندر تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ جو وی کین ناٹ کور دس ٹاپک ان جسٹ 1 hour, بٹ آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو کسی طریقے سے آپ کو اس کی انیشیل جو چیزیں ہیں وہ بتا دوں. 1 گھنٹے کے اندر ہمارا اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ناممکن سی بات ہے. آخری کے اندر جو ہے وہ 10-15 منٹ کا جو کوشچن آنسر سیشن بھی اس کے اندر ہوگا, آپ سوالات پوچھ سکیں گے. ابھی تک آپ لوگوں نے جو ففتھ جنریشن کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں سنی وہ زیادہ تر یہ ہے کہ ففتھ جنریشن وار جو ہے اس کے اندر جو پبلک ہوتی ہے اس کو اور فوج ہوتی ہے اس کو آپس میں لڑایا جاتا ہے, اور آپ کے معاشرے کے اندر جو کانسپائریسیز پیدا کی جاتی ہیں, تھیوریز پیدا کی جاتی ہیں, اور آپ کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے. اس طریقے کے ففتھ جنریشن وار کے جو مختلف پیرامیٹرز ہیں یا مختلف آبجیکٹیوز ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے چیزیں سنی ہوگی. مگر یہ جو ففتھ جنریشن وار اینڈ پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس کا اتنا گہرا کنیکشن ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کو سمجھنا ضروری ہے. میں اس کے آپ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی قوم جو بنتی ہے, اسپیکر کیجیے گا, اچھا, کوئی بھی قوم جو بنتی ہے لوگوں کے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی قوم کے حوالے سے کسی نیشن کی کریشن آف اے نیشن کے حوالے سے جتنی بھی ہمارے پاس تھیوریز ہیں اس کے اندر جو ہماری جو ماڈرن ایجوکیشن یا سوشل سائنسز جو ہے ہماری اسپیشلی وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو قومیں جو ہیں وہ 3-4 وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے ماضی سے وجود میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قوم جو ہے وہ کسی بھی لوکیشن سے بنتی ہے, خطے سے بنتی ہے. کہ کوئی مثال ہے کہ جس بر صغیر میں رہنے والے جس طریقے سے پاکستان جس وقت بن رہا تھا تو اس وقت ہم نے کچھ جو ہے وہ نعرے سنے تھے کہ وی آر نیشنلز کہ ملت است وطن است, کہ ہمارا جو وطن ہے وہ ایک ہے. مثال کیا تھی کہ بر صغیر پاک و ہند ایک وطن ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا وطن ایک ہے, اس وجہ سے ہم ایک قوم ہے, ایک ملت ہے. جبکہ علامہ اقبال نے اور جو دیگر جو ہمارے جو فلاسفرز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیشینز تھے انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ اے ون نیشن. کیونکہ جس طریقے سے قائد اعظم کی جو تھیوری تھی ایک کہ کیا کہتے ہیں وی آر ناٹ ون نیشن بیکاز کہ ان کا ہیرو ہمارا دشمن ہے اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ان کا ہیرو ہے. تو یہ ملت از وطن از کی جو لوکیشن والی جو تھیوری ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں پوری دنیا آج مارے سے وجود میں آئی ہے. جس طریقے سے عراق ہے تو وہ عراقیوں کی اپنی ایک پوری تہذیب ہے, بابل و نینوا کی, پھر سومیرین ٹیبلیٹس, اور پوری ان کی اپنی ایک سویلائزیشن ہے. اسی طریقے سے مصری جو ہے ایجپٹ کے جو ہے وہ آپ ایون آپ کو عرب اسرائیل وار کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو مصری جو ہیں وہ ایکچولی وہاں پہ فرعون کے بارے میں ہم نے چیزیں جو پڑھی ہوئی. تو جس وقت عرب اسرائیل وار جو ہوئی تھی تو اس کے اندر جو اس کا مصر کا جو صدر تھا اس نے کہا تھا کہ اے فرعون کے بیٹوں, مطلب اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرعون کے بیٹوں ہمارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے. نیشنلزم پوری دنیا کے اندر اتنا مضبوط ایک بت تیار کھڑا ہوا ہے. تو پوری دنیا اسی طریقے سے امریکہ ہے, یو کے ہے. تو ایک تو ماڈرن ایجوکیشن کی یا سوشل سائنسز کی یہ تھیوری ہے کہ جو آپ کی قوم جو ہے وہ کسی خطے سے یا علاقے سے وجود میں آتی ہے. اس کی میں نے آپ کو جو ہے چند مثالیں بھی آپ کو نے دی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یا پھر سے وجود میں آتی ہے کہ ان کی زبان ہو. تو اس کے حوالے سے بھی دنیا کے اندر بے شبہ آپ کو جو ہے وہ مثالیں مل جاتی ہے کہ جیسے عربی ہے اور پھر آپ کے جو انگریزی جو انگلش جو بولنے والے لوگ ہیں وہ پورا ایک اس کو ہم ایک پوری ایک نیشن جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اردو ہے اور پھر ہندو ہے, نیشنل لینگویجز کی میں بات کر رہا ہوں. تو اور اگر آپ لوکل لینگویجز کی طرف جو جائیں تو کیا کہتے ہیں اردو ہے, آپ کی پنجابی ہے. مثال بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ آپ کی ماڈرن ایجوکیشن کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو قوم یا تو خطے سے بنتی ہے یا پھر جو ہے وہ زبان سے بنتی ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یا پھر رنگ سے بنتی ہے. رنگ کیا مطلب یعنی کہ یہ کالا ہے, یہ گورا ہے,
یہ سیاہ سفید سے بنتی ہے، تو وہ بھی ہمارے یہاں پہ دنیا کے اندر مثال پائی جاتی ہے کہ جب ہم گوروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ افریقہ کے اندر تو کوئی گورا رہتا ہی نہیں ہوگا، تو ہمارے ذہن میں فوراً سے گورے کا اگر کوئی تصور آتا ہے تو وہ فوراً سے یورپ کا یا امریکہ یا رشیا یا ترکمانستان، ٹرکی وغیرہ ان کے جو ہے وہ تصورات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ تو یہ بس ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا کہ پہلی جو چیز بتائی گئی کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کہتی ہے کہ خطہ ہے، دوسرا کہتی ہے کہ زبان، اور تیسرا کہتی ہے کہ رنگ اور نسل، اور چوتھا وہ کہتی ہے کہ یا پھر جو قوم ہے نا وہ قبیلے سے بنتی ہے، یعنی کہ آپ کا اگر کوئی ایک قبیلہ ہے، آپ کا کوئی ایک خاندان ہے، آپ کسی ذات پات کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قومیں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ اس کی بھی مثال آپ کو دنیا کی ابھی پاکستان ورلڈ ویو اگر آپ دیکھیں تو ایون آل سعودی عرب جو ہے، ایون خود ایک بادشاہ کے گرد جو گھوم رہا ہے، تو سعودی عرب تو اس کا خیر نام بھی آل سعود ہی کی وجہ سے، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے قومیں جو قبیلے کی بنیاد پہ اس وقت ہم ایک ٹینیور دیکھ چکے ہیں آج سے 1200 سال پہلے کا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ قبیلے سے لوگوں کی جو ہے وہ شناخت ہوتی تھی، اسی کی بنیاد پہ قوم ہوتی تھی۔ آج کل تو ٹرکی ڈراموں کا ایک پورا فیشن چل رہا ہے، تو اور ایک اچھا معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اچھے خاصے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ترک کو وہ ایک پوری قوم سمجھتے ہیں، ان کی بیش بار شاخیں بھی، اسی طریقے سے بزنطینی جو تھے وہ بھی ایک قوم تھے، سومیرینز جو تھے ایون وہ قوم تھے، بابل و نینوا کی ایک سویلائزیشن گزری، وہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک قوم تھی۔ یہاں پہ وید کے جو ہندو مت تھا وہ پوری ایک سویلائزیشن تھی، تو یہ پوری قبیلوں سے مخصوص جو ہے وہ قومیں اس طریقے سے کریشن ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ جو ماڈرن ایجوکیشن کے متعلق جو چیز سمجھی وہ صرف اتنی سی ہے کہ 4 وجوہات کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم وجود میں آتی ہے۔ پہلی وہ کہتے ہیں خطہ، دوسری وہ کہتے ہیں رنگ یا نسل، وہ رنگ کا مطلب کالا یا گورا، تیسری وہ کہتے ہیں زبان، اور چوتھا وہ کہتے ہیں قبیلہ۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہے۔ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کے آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آج سے 70-75 سال پہلے پاکستان نہ دنیا کے اوپر کوئی خطہ تھا، پاکستان آج سے 70-75 سال پہلے نہ پاکستان نہ دنیا پہ کوئی زبان تھی، پاکستان نہ دنیا پہ کوئی قبیلہ تھا، اور نہ ہی پاکستان کوئی رنگ تھا، نہ کوئی نسل تھی۔ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ کس بنیاد پہ پھر وجود میں آئی؟ پاکستان جس وقت ہم نے بنایا ہے، جس وقت پاکستان یہ بنا ہے، ہم نے ان 4 تھیوریز کے اوپر لعنت بھیجی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے کہ قوم جو ہے خطے سے وجود میں آتی ہے۔ اگر یہ قوم خطے سے وجود میں آتی تو ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فارس سے آئے تھے، موجودہ ایران سے، اور وہ مکہ میں آئے اور ابو جہل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بن گئے فارس سے آنے والے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ہم اس بنیاد پہ اس خطے کی تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ خطے سے بنے۔ پھر جو زبان کی جو بات تھی تو وہ صہیب جو تھے، حضرت صہیب علیہ السلام، وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو روم سے آئے تھے، کہ یہ جو روم کے رہنے والے جو لوگ تھے یہ تو ان کی اور عربوں کی تو زبان الگ الگ تھی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ چونکہ ہمارا جو دین ہے وہ اس کی بنیاد پہ بھی اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتا ہے، کسی بھی صورت میں ہم نہیں مانتے اس تھیوری کو کہ قوم جو ہے وہ زبان سے وجود میں آتی ہے۔ تیسری جو تھیوری جو تھی کہ رنگ یا نسل سے بنتی ہے، کالے یا گورے سے قوم بنتی ہے، تو ہم نے اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کیا تھا، کیونکہ ہم کہتے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی امت کا پارٹ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ غلاموں میں سے خرید کر اپنی امت کا حصہ بنایا، اپنا غلام بنایا، آپ کے غلامی میں اختیار گئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اور پھر جو چوتھی جو چیز تھی کہ قبیلے سے وجود میں آتی ہے، تو بنو ہاشم کے اندر ہی ابو لہب بھی ہے اور حضرت عباس بھی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر قوم قبیلے سے بھی اگر وجود میں آتی تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تو نہ ہوتے کبھی بھی۔ تو یہ جو 4 تھیوریز تھی ہمارے اسلامک تھیوری کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی تھی، کہ نہ ہم رنگ کو ماننے کو تیار تھے، رنگ نسل کو، نہ زبان کو، نہ خطے کو، نہ قبیلے کو۔ ہم کہتے تھے کہ جو مسلمانوں کی جو ملت ہے اس کا صرف اور صرف جو وابستگی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی نسبت ہے وہ ایک ملت کا پارٹ ہے۔ اور ملت کی بھی ایک ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھیں کہ ملت جو ہوتی ہے اس کے اندر کئی قومیں آگے جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر یہ آپ اگر یہ 4 جو چیزیں آپ ملا لیں کہ رنگ، نسل، زبان اور قبیلہ، یہ 4 چیزیں جو جہاں پر جمع ہو جائے گی وہ ملت کہلا جائے گی پوری، اور ہم امت مسلمہ ہے یا ملت مسلمہ کہلاتے ہیں، ہم پوری ایک امت ہے۔
تو ہم نے اس بنیاد پہ، یہی وہ بیس تھی کہ جس کی بنیاد پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سارے جو ہے وہ، یہ میں آپ کو بھی صرف اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہماری جو آئیڈیالوجی جو ہے وہ کیا ہے، بڑی شارٹلی وے میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے، جس وقت پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں بھی بہت سارے ایسے ہمارے مسلم تھے کہ جنہوں نے یہ بات کہنا جو ہے وہ شروع کر دی تھی کہ ملت از وطن از، کہ ملت جو ہے وہ ہماری جو ملت ہے وہ قوم سے، یہ وطن سے ہے، کہ ہم چونکہ ہند کے اندر رہتے ہیں اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ہندو ہیں۔ تو اس وقت علامہ اقبال نے وہ جو مولوی صاحب تھے، وہ بڑی بزرگ، بڑی شخصیت تھی، آج بھی ان کا نام بڑے الفاظوں میں پکارا جاتا ہے، علمی کام ان کے اپنی جگہ پر ہے، پر وہ اس وقت علامہ اقبال نے ان کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب فارسی کا پورا ان کا شعر ہے، آپ لوگوں نے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے میری یہ باتیں بھی آپ لوگوں نے سنی ہیں اور یہ شعر بھی آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ جب انوز نہ دانا درموز دین، اور پھر وہ اس بندے کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سرود، وہ چونکہ امام صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، تو وہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال فرماتے تھے ان کو کہ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، بولے وہ ملت کے ممبر کے اوپر وہ بیٹھ کے یہ فرما رہا ہے کہ ملت جو ہے وہ وطن سے، چیز بے خبر کے مقام ہے محمد عربی، بولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نہیں جانتا۔ پھر علامہ اقبال جو ہے وہ دلیل قائم کر کے کہتے ہیں کہ بلال از حبش، سہیب از روم، سلمان از فارس، بولہب از مکہ ہی جیبولا جویز، اور پھر وہ کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤست اگر باؤنا رسیدی تمام بولہبیس۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا خطرناک فتویٰ دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امت کی جو بیس ہے وہ تو ہے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پہ، یہ کون سی بات ہے کہ کوئی لوکیشن سے وجود میں آتی ہے کہ ہم خطے کے اندر رہتے ہیں اس وجہ سے ہوں گے یا زبان کی وجہ سے ہوں گے، بولا اس کی کوئی نسبت نہیں ہے، نسبت صرف اور صرف اگر ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، جس کو بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، جس کو یہ نسبت سمجھ میں آئی وہی دین کا پارٹ ہے، اگر باؤ نہ رسیدی تمام ابو لہبیس، بولا باقی جتنے بھی جس کو بھی کچھ نہیں سمجھ میں آیا وہ ابو لہب کی جو ہے وہ جنریشن سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ اور بہت ساری جگہوں پہ علامہ اقبال نے اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اپنی، جس طریقے سے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ترکیب کیا ہے؟ یہ وہی ترکیب ہے کہ آپ پوری دنیا کی جو تھیوریز ہیں، آپ پوری دنیا کی ماڈرن تھیوریز کو، آپ پوری دنیا کی سوشل سائنسز کو لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک امت کا پارٹ ہیں۔ اس چیز کو، پوائنٹ کو آپ صرف اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حضور علیہ السلام کی امت کی تو ترکیب اتنی خاص ہے کہ ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو اس طریقے سے علامہ اقبال نے اس چیز کو اتنی جو ملت کے ساتھ رابطہ، استوار رکھ، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، اس طریقے سے کتنے آپ کو جو ہے وہ علامہ اقبال کے جو اشعار ملیں گے کہ وہ ایک امت کی طرف، جو وحدانیت کی طرف، واحد کا جو صیغہ ہے وہ امت کا بھی واحد کا ہی صیغہ ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم وہ قوم ہے دنیا کے اندر ابھی موجودہ دور کے اندر کہ جو پوری دنیا کی سوشل سائنسز کو لعنت بھیج رہی ہے، مگر اس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ لعنت بھیج رہی ہے۔ ہم ایک آرگنائز، اب میں یہ تو آپ کو میں نے آپ کو جو سمجھایا نا کہ پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی، اس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال آ رہا ہے تو اس کو اپنے پاس لکھ لیں، میں اس کو اینڈ میں آپ اس کے حوالے سے سوال جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکیں گے، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، باقی اگر جواب نہیں آیا تو پھر کبھی آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی سمجھانے کی ایک چھوٹی سی صحیح کی ہے کوشش کی۔ اب میں آتا ہوں اس کی فیوز جنریشن وار سے اس کا کیا تعلق ہے۔ جس طریقے سے ہم نے فیوز جنریشن وار کے بارے میں دیگر تھیوری سنی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ فوج کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو فروغ دیا جاتا ہے، وہیں پر کسی بھی قوم کی بنیادی اساس آگے بڑھنے کے لیے آپ کا ایک گول ہوتا ہے، آپ کا ایک پرپس ہوتا ہے۔ اس قوم کا پرپس اس کی آئیڈیالوجی ہے۔ پاکستان کے اندر ففتھ جنریشن وار کا اور پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی کا کنیکشن آج کا نہیں ہے، وہ کنیکشن اس وقت کا ہے کہ جس وقت پاکستان بنا بھی نہیں تھا، جب اس کی تحریک چلنا جو ہے وہ شروع ہوئی تھی صرف۔ اور یہ نیشنلزم کا جو وطن سے محبت دین اسلام کے اندر بھی فرض ہے، مگر وطن کی باؤنڈری کوئی نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ یہ میرا نہیں فتویٰ، یہ میں اسلامک جو ہے وہ تھیوریز کے مطابق بتا رہا ہوں کہ آپ باؤنڈریز کے محتاج نہیں ہوتا اسلام۔ اسلام کے اندر، اسلام ہر علامہ اقبال کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، کہ یہ ساری دنیا جو ہے وہ ہمارا وطن ہے، اور کیونکہ یہ جو ساری دنیا جو ہے وہ خدا کی
ملکیت ہے، اور ہم جو ہے وہ خدا کے اصل جو ہے وہ ماننے والے ہیں. تو اس وجہ سے ساری دنیا وہ ہماری ہے. اسلام کے اندر وطن سے محبت فرض ہے، مگر دین اسلام کے اوپر اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، کیونکہ اسلام ہی کی تو وجہ سے جو وطن ہے وہ آپ کا فرض، وطن کی محبت، محب وطن، آپ حب الوطنی فرض ہو رہی ہے آپ کے اوپر. تو آپ جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر اسلام سے سودے بازی نہیں کر لیں گے. اب میں آپ کو ذرا اس کی چیز جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ علامہ اقبال کے ٹائم سے لے کر، مطلب یہ تو خیر نیشنلزم کا بت تو کافی پرانا تھا. پاکستان جس وقت معرض وجود میں آیا اور اس کے آنے سے پہلے بھی یہ والا جو فتنے کا شکار رہے ہمارے جو لوگ بھی تھے اچھے خاصے، تو یہ فتنہ یہ تھا اصل میں کہ جب آپ حب الوطنی کی بات کرتے ہیں تو حب الوطنی کی بات کرنے کے بعد آپ کسی بھی طریقے سے اس کو آپ اس طریقے سے حب الوطنی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کو سامنے آپ لے کے آتے ہیں کہ جس سے کہ اس کی بنیاد ہو چکے ہیں. کیا میں کہوں کہ اگر وہ 80-90% کا اگر میں کہوں کامیاب ہو چکے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ تو یہ لوگ ہی نظر آتے ہیں. ہمارے جیسے لوگوں کو تو، ہمارے جیسے لوگ تو 100 پر جو 10% جس میں سے جو بچتا ہے تو اس میں 8% جو ہے وہ نعرے لگانے پہ اتفاق کرتے ہیں، اور 2% جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان میں سے بھی جو 1% ہے وہ میری طرح بزدل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے، 1% جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرح آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 8-10% کا ہمارا جو ہے وہ ریشو ہے. اس چیز کا جو ہم نے ابھی ایک اور بھی نیا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس کو واپس سے کنٹینیو کریں گے. رمضان کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے تھے کہ نظر سے نظریے تک، کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ نظریے تک کس طریقے سے جاتی ہے. تو وہ سلسلہ ہے، اس کے بھی انشاءاللہ آپ کو فیس بک کے اوپر اس کے لائیو سیشنز ہوں گے، تو آپ وہاں سے لوگوں کو چیزیں سن کے اور پھر آپ جو ہے وہ اس کو دیگر لوگوں تک پہنچا سکیں. جو آپ نے سنا وہ آپ آگے جا کے بیان کریں. یہی جو چیز ہے وہ چلتے چلتے انشاءاللہ ایک رائے عامہ کی صورت اختیار کرے گی. اور یہ جو رائے عامہ ہے، یہ رزلٹ اس کا 10-12 سال لگتے ہیں کہ جو رائے عامہ کا جو رزلٹ آتا ہے. تو اگر کہ یہ آج سے کام شروع ہو تو یہ چیزوں کی طرف جو ہے وہ کام آگے بڑھ سکتا ہے. میرے مطابق جو ہے وہ میں نے کافی چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر پھر بھی کہیں پر کوئی غلطی رہ گئی ہے یا کہیں پہ کچھ غلط بولا ہے تو اس کی بھی اصلاح فرما دیں. اور اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کی طرف سے تو وہ آپ سوال بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. کوشچن یہ ہے کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ باقاعدہ آفیشلی سیاست میں کب آئے گی اور کہاں کہاں ایسی کینڈیڈیٹ ہوگی، مطلب اسٹارٹ میں کس طرح ہو گئی ہے؟ آپ کا کرنٹ ٹاپک کے حوالے سے تو سوال نہیں. بخیر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ سیاست میں آئے یا نہ آئے، اور سیاست میں تو آئے گی انشاءاللہ قریب جلدی آ ہی جائے گی. پر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ اپنی جگہ میں برقرار رہے گی. سیاسی تنظیم کا نام تو کچھ اور ہی ہوگا جو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. تو مگر اس سے آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا فی الحال ہماری جو یوتھ کا جو طبقہ ہے اس کا فوکس جو ہے وہ اپنی تربیت کے اوپر ہونا چاہیے. جس وقت عملی سیاست کا اعلان ہو جائے آپ ان کے ساتھ بھی جا کے کنیکٹ ہو جائیں. فی الحال جو ہے وہ دعوت کا کام جو ہے وہ کریں. اچھا، حمزہ بھائی نے کوئی سوال پوچھا تھا. السلام علیکم. دانیال بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. دانیال بھائی میں نے یہ کویشچن کرنا ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی یہ ساری چیزیں ہمیں مطلب کافی اچھی انفارمیشن دی ہے اور ہمیں تحریک پاکستان تحریک کے بارے میں بتایا، اور ہم پہلے سے بھی یعنی مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ سب کو پتہ ہے یہ چیزیں، ہمیں آلریڈی پتہ بھی ہے لیکن بار بار اس کی ریپیٹیشن کی بھی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے دوبارہ ہمیں یاد دہانی بھی کرا دی. لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ ابھی تک اس پہ پریکٹیکلی ہم کیوں نہیں ہے، یعنی مطلب کوئی اپنے معاشرے میں چینج نہیں لے کے آ سکے اور اس کو پریکٹیکلی کیوں امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اس چیز کو ہمیں اویئرنیس کیوں نہیں نیو جنریشن کو دی گئی. ابھی بھی ہمارا جتنا بھی نیا جنریشن ہے نا وہ تقریباً 95% تو اس چیز سے بے خبر ہی ہے کہ پاکستان کیوں بنا، یا ہمارا وطنیت کیا ہے، یا اسلام کیا ہے. ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں
یعنی مطلب میں آپ کا سوال سمجھ گیا. ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا میں جواب جو ہے وہ آپ کو 2-4 اشعار کے اندر دوں گا. ہمارے یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ نا وہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک شاعر ہے, اس نے لکھا ہے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ نا جذبات بہت سارے لوگوں کے, میرے جیسے جو لوگ ہیں نا ان کے بڑے سے جذبات ہیں پر وہ کام کی طرف نہیں نکلتے. وہ کہتا ہے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, اور زمین اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. بولا بنجر زمین کے اوپر برسات بھی ہونا ادھر کھیت نہیں اگتا. عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے, ورنہ ان رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. عمل کی طرف ہم نہیں جاتے, ہم گراؤنڈ کی طرف ہم چاہتے ہیں تبدیلی, ہم قربانی نہیں دینا چاہتے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا نا کہ ہم قربانی دیں, تو یہ ہم اپنا وقت لوگوں کو دیں گے, ہم اپنا وقت جو ہے وہ ملت کو دیں گے, اس دن تو پھر اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت بھی نہیں رہے گی کہ آپ کس طریقے سے, یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا کہ آپ یہ رونا دھونا ہی ختم ہو جائے گا کہ آپ جو کس طریقے سے چیزوں کو چینج کرتے ہیں, قوم کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں. مین مسئلہ پرپز میں آپ کو بالکل کور ایشو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک قربانی کا جذبہ جو ہے وہ لیول پیدا کرنا پڑے گا. اچھا, حمزہ بھائی نے پوچھا ہے کہ سر اس سچویشن میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ فیس جنریشن وار میں. حمزہ بھائی بالکل ہمیں جو ہے وہ اپنے جو میں تو ایک ہی چیز کے اوپر جو مسلسل زور دے رہا ہوتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیں مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس میسج کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ذہن سازی ہو, ذہنی نشو نما ہو. ہمارا جو ذہنوں کو پست کر دیا گیا اس کے لیے آپ بولیں کہ ہم اس کے لیے کیا کریں کیا پڑھیں, آپ اس کے لیے صرف علامہ اقبال کو اختیار کریں اور علامہ اقبال کو صرف پڑھیں, یہی ہمارے قومی رہے, قائد اعظم کو پڑھیں. اسی کے ذریعے بہت سارے مسائل آپ کے انشاءاللہ جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا حمزہ بھائی کو کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایاز بھائی جی سر آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں, تیار کا بھی کوشچن ہے جی آپ بھی پوچھ سکتے ہیں, پوچھ لیں. السلام علیکم. کوئی سوال کہ ہمارا یہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان, نظریہ پاکستان کے اندر اسلامی شریعت کا کتنا وہ عمل دخل ہے, اور اگر ہے تو وہ ہماری زندگی کے اندر امپلیمنٹیشن اس کے اندر کس طرح کی ہو. ابھی جیسے آپ نے ہم سے بات کری کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم علامہ اقبال اور ہم اس کو پڑھیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں, تو سر اس کے علاوہ ہم قرآن اور سنت سے اپنی وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو سب چیزیں ہمیں بتاتا ہے. اور میری نظر میں مطلب میں نے جو پڑھا اس کے اندر ہمارا جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کے اندر 100% جو عمل دخل ہے وہ ہماری اسلامی شریعت کا ہے, وہ اس پہ بیس کر رہی ہے. تو ہم کیا ان چیزوں کو نہ لیں؟ نہیں, میں نے بالکل بھی اس طریقے سے منع نہیں کیا کہ آپ ان چیزوں کو نہ لیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں پہ کہ اسلام کو جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو آپ کی جو یہ آپ نے جو بات کی نا کہ پاکستان کی جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے, ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اسلامک آئیڈیالوجی کہتے ہیں. جب اسلامک بولتے ہیں تو شریعت تو آپ اپارٹ آف دس کر ہی نہیں سکتے نا کسی بھی صورت میں. شریعت تو بالکل منسلک ہی رہے گی ہر حال کے اندر. اب مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ترویج ہے اس کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے. تو دیکھیں کچھ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ہوتی ہیں اسٹیٹس مین والی, یعنی کہ آپ کی ریاستی امور والی, آپ کی ذہنی نشو نما والی, وہ ساری ہی چیزیں اسلام سے ملتی ہیں. ہم کبھی بھی آپ کو کوئی یعنی کہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی یا میری طرف سے بھی کبھی یہ میسج آپ کو نہیں دیا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ اسلامی شریعہ کو نہیں پڑھیں گے. آپ بیسک آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں آپ اس کو پڑھیں. ہمارے یہاں پہ چونکہ جو رواج ہے وہ یہ کہ ہم سب سے ایزی میڈیم دیکھتے ہیں کہ یار سب سے ایزی میڈیم کون سا ہے جس کے ذریعے ہم سیکھیں. تو میں نے وہ سب سے ایزی میڈیم بتا دیا کہ آپ جتنی علامہ اقبال کی پوری کے پوری مطلب اس کو جو ہے وہ اردو کے اندر یا فارسی کے اندر جو انہوں نے شاعری لکھی ہے تو اس کو تفسیر کہا جاتا ہے قرآن کی, تو اس کو بھی وہ بھی اسلام سے ڈائیورٹ ہوئی ایک چیز ہے. اور قائد اعظم نے بھی چونکہ اسٹیٹ میں, کیونکہ ابھی یہاں پہ ہم ایک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ اس کے انڈیویجولزم کی طرف جائیں گے تو تب بھی آپ کو اسلام پڑھنا پڑے گا, جس وقت آپ اسٹیٹ کی طرف جائیں گے تب بھی آپ کو اسلام پڑھنا پڑے گا. ابھی چونکہ ٹاپک ایک اسٹیٹ ہے اس وجہ سے میں ریفر جو ہے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو کر رہا ہوں. میرا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ شریعت یا اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے انکار کیا جائے. آپ بلے اس سے پڑھ کے جو اس کو پڑھ کے کر رہا ہے تو وہ تو واقعی میں بڑا خالص چیز اٹھا رہا ہے اور اپنے خود ایک استدلال کر رہا ہے. جی طیبہ بہن آپ کوشچن کریں. السلام علیکم بھائی, میرا کوشچن یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ففتھ جنریشن وار کی
تو یہ تو اب ایک وہ ٹاپک بن چکا ہے جس میں بہت عرصے سے بات چل رہی ہے. ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, ہر بندہ اس پہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ریز کرتا ہے. تو آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, وہ ابھی تک اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر دوسری تہذیبوں میں جا کے دوسری ثقافت کے رنگ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں, جبکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر طبقے کے اور ہر جگہ کے وہاں پہ نوجوان موجود ہیں, ہر شعبے میں نوجوان موجود ہیں. پاکستان پورا چل ہی نوجوانوں کی وجہ سے رہا ہے. تو آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس ففتھ جنریشن وار کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ابھی تک, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی؟ جی آپ کا کوشچن بہت ویلڈ ہے. اصل میں یہ تھوڑی ایک تلخ بات ہے, مگر چونکہ ہماری سوسائٹی کی حقیقت ہے. ہمارے یہاں پر بیسیکلی جو سیمینارز یا ویبینارز یا اس طریقے کا جو سلسلہ ہے, وہ اس کے اندر سیکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. مثال کے میں آپ کو دوں, کراچی سے آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں. کراچی کے اندر آپ پتھر اٹھائیں یا آپ کنکر اٹھائیں تو اس کے نیچے سے ایک تنظیم نکلتی ہے. اتنی تنظیمیں ہیں ہمارے پاس کہ اس کو تو لیڈرز امریکہ کو ایکسپورٹ کرنے چاہیے تھے, پر صورتحال یہ ہے کہ یہ خود اپنے ملک کے لیے نہیں بنا پا رہے. اب اتنی ففتھ جنریشن وارز کے اوپر سیمینار, کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمارے یہاں پہ صرف ففتھ جنریشن وار, کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمارے یہاں پہ سیمینار نہیں ہوتا؟ مگر ہماری جو یوتھ ہے اس کا جو فوکس جو ہے وہ ایک سیلفی کی طرف ہے, ایک مطلب اپنی جو ایک فیم کا جو چکر ہماری یوتھ کے اندر اچھا اس کی نا ایک اور بھی بیسک بڑی وجہ, سائیکی جو ہے نا ہماری جو یوتھ کی, وہ بھی بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے. سائیکی کیا ہے کہ اس نے کام کرنا ہے مگر قربانی, میں نے جو آپ سے جو پہلا جو ایلیمنٹ کی جو گفتگو کری نا, اب اس کے اندر قربانی کیا ہے؟ قربانی ہے وقت کی قربانی ہے علم حاصل کرنا, صحیح ہے, قربانی ہے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے وقت نکالنا, ادھر ادھر بھاگنا. اب ہماری سوسائٹی کے اندر ویبینارز بھی ہو رہے ہیں, سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, ریزلٹ اس وجہ سے نہیں نکل پا رہا کہ جو وہاں پر سننے والا یا بیٹھنے والا جو بندہ ہے اس کی سائیکی ہی نہیں کریٹ ہوئی اس طریقے سے کام کرنے کی. وہ سنتا ہے اپنی معلومات کے لیے, وہ سنتا ہے اس وجہ سے کہ وہ کوئی 5 لوگوں کے درمیان بیٹھے گا تو وہ اس کے اوپر بڑی بحث کر لے گا یا اس کو بڑا اس کے اندر چیزیں پتہ لگ جائیں گی. تو یہ جو سائیکی جس وقت تک ہماری نہیں ختم ہوتی نا, اب آپ دیکھیں پاکستان شاید میرے خیال سے اسی وجہ سے یہ پانی کا جو بہاؤ ہے نا وہ اوپر سے ہوتا ہے, صحیح ہے. ہمارے یہاں پہ سب کی جو سائیکی ہے, ہمارے پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے بالکل نیچے ایک نائی کی دکان میں بیٹھنے والے تک کی سائیکی جو ہے وہ صرف اور صرف گفتگو کرنے والی ہے. بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. مثال مطلب کہ جو ہماری جو چھوٹی چھوٹی باربر شاپس اور اس کے اوپر تو ایسی فورن پالیسیز ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہیں کہ امریکہ اور یورپ پریشان ہو جائے, صحیح ہے. وجہ صرف اور صرف اتنی سی ہے اس کے اندر کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ چیز کو جو حاصل کرتی ہے نا, وہ اس لیے کہ وہ اس کو اپنے پاس سیو رکھے گی اور وہ کسی موقع پہ اس کو بیان کرے گی. میرے خیال سے اگر آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کو وہ ایک کیا کہتے ہیں آرگیومنٹ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اس کو کسی پروڈکٹیوٹی کے لیے استعمال کریں. ہمارے یہاں پہ پاپولرٹی کا چکر چلتا ہے, پروڈکٹیوٹی کا جو ہے وہ چکر بہت کم ہے. جس دن ہماری قوم کی یا یوتھ کی بیسکلی پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کی سائیکی, اور اس سائیکی کو چینج کرنے کے لیے آپ کو پورا کے پورا آپ کا نظام بدلنا پڑے گا. آپ کو جو ہے وہ لازمی سی بات ہے, جس وقت جو بچہ جو ہے کسی بھی کالج کا یونیورسٹی کا, وہ جس وقت بو علی سینا کو اے وی سینا پڑھتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ کوئی مسلمان بندہ ہوگا, صحیح ہے. اے وی سینا تو مجھے خود کافی ٹائم کے بعد جا کے پتہ لگا تھا کہ اے وی سینا کا جو اصل نام مطلب ہم جو اس کو جانتے ہیں وہ اردو میں وہ بو علی سینا. جب وہ جابر بن ریحان کو جبریل پڑھتا ہے تو یہ مطلب بالکل ویسی بات ہے نا کہ آپ کو کیا کہتے ہیں ملکہ الزبتھ کو مائیں الزبتھ کہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا یہ مجھے داڑو کی ہے. ٹھیک ہے, سائیکی جو ہے وہ ہماری کریٹ ہی ہوئی ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف, اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف سائیکی جو کنورٹ کی ہے وہ کی ہے کیا کہتے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم IMF کنٹرول کرتا ہے, یا یہ جو آپ یورپ وغیرہ سے قرضے لیتے ہیں اس یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. بیسکلی اگر آپ نے ایجوکیشن, آپ اگر وداؤٹ اینی ایجوکیشن سسٹم نصاب کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا نصاب انٹروڈیوس کروانا پڑے گا. آپ کو اپنی جس طریقے سے آپ خود ایک تحریک کا پارٹ ہے اور آپ کے ماشاءاللہ کابشی کسی سے رگی چھپی نہیں ہے, وومن ونگ آپ جس طریقے سے چلا رہی ہیں, تو وہ جو آپ لوگ ابھی رسالے وغیرہ جو نکال رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ یونیورسٹیز کونسل کا بھی جو پارٹ بنانے کی صحیح کر رہے ہیں, تو وہ یہ ایک طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. باقی آپ کا جو سوال کا جواب تھا وہ تو میں میرے حساب سے دے چکا, ہو سکتا ہے شاید آپ کے حساب سے نہ دے چکا ہوں. تو ہوپ دا آنسر آف یور کوشچن. اور نعمت خان عظمت بھائی کا ایک کہ خلافت کی طرف پاک
پاکستان کیوں نہیں جا رہا ود کوآرڈینیشن آف ترکی؟ ترکی میں پہلے تو خود خلافت آ جائے تو انشاءاللہ پاکستان پھر اس کے ساتھ کوآرڈینیشن ضرور کر لے گا. عظمت بھائی غلام اللہ خان کا ایک کوشچن ہے. غلام اللہ خان بھائی اگر کرنا چاہیں تو سوال. اچھا بھائی میرا سوال ہے کہ نیاز قاضی پوچھ رہے ہیں کہ اس نازک وقت میں 5th جنریشن وار میں زیادہ مبتلا. جی غلام اللہ خان. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میرا یہ سوال ہے، آپ نے 5th جنریشن کے بارے میں بہت اچھی طرح سے ڈیفائن کیا، لیکن اگر آپ نصاب کی بات کرتے ہیں وہ تو ہم بات کرتے ہیں یوتھ کے بارے میں جو پڑھ لکھ سکتے ہیں، لیکن 5th جنریشن وار کے جو ٹارگیٹ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں وہ بچے ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا تو بچے اپنے بڑوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے، لیکن آج کل سارے بزی ہیں، تو بچوں کا جو انٹرٹینمنٹ ہے یا جو وقت گزر رہا ہے وہ صرف موبائل فونز اور اینیمیشنز کی وجہ سے گزر رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ جو اینیمیشن یا کارٹونز ہیں سارے انڈینس ہیں، اور وہ ان میں اپنے ہی کریکٹرز کو زیادہ اہم بتاتے ہیں یا ان کو ہیرو کر کے پیش کرتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی ان کے نام لے کر خود کو اچھا سمجھتے ہیں. تو اگر ہم ان کو چھوڑ کر اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو آج کل ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی ان سے 2 قدم آگے چل رہا ہے، تو ہم ان کو کیسے بچا سکتے ہیں کہ ان کو اسی قسم کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو لیکن ان کو تربیت ان کی اچھی ہو رہی ہو. اچھا انٹرٹینمنٹ بھی ہو تربیت بھی ہو. اچھا سوال اچھا آپ کا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ فیملی سسٹم کی بنیاد پہ آتی ہے، اور فیملی سسٹم کے اندر بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ خصوصی طور پہ خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. فیملی سسٹم پاکستان کے اندر اور بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر ابھی مسلمانوں کی جو صورت حال ہے اس کا ذمہ داری ہمارا چونکہ ایک فیملی سسٹم ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو جو بیان کروں، شاید یہ ایک بہت ہی تلخ بات ہے، صحیح ہے، مگر یہ بات اگر آج اس بات کو نہ ریئلائز کیا گیا تو ہمارا بھی فیوچر ایسا ہی ہونا کہ ہم سے جو پچھلی والی جو جنریشنز ہے، مطلب کہ ہمارے ماں باپ یا ان کے ماں باپ یا ان کے ماں باپ، ان کا فوکس نہیں آیا ہے ان چیزوں کی طرف. ایسا میں سب کی نہیں بات کر رہا، ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوں گے کہ ایون میرے پیرنٹس نے بھی مجھے سکھائی ہے یہ ساری چیزیں، تو بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوں گے جنہوں نے بتایا. میں میجورٹی کیسز کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس کا یا ان کی جو پیرنٹنگ جو تھی ایکچولی جو گڈ پیرنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کی سارا کے سارا فوکس انڈیویجولزم پہ تھا. جیسے کہ آپ نے اچھی پڑھائی کرنی ہے، آپ نے اچھے پیسے کمانے ہیں، آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے مر جانا ہے. یہ ہمارا ایک بہت مشہور اس کے اوپر ایک وہ شعر بھی تھا کہ نہ جانے احباب ہمارے، یعنی کہ یہ جو جنریشنز ہیں، اکبر الہ آبادی کا یہ مشہور شعر ہے. وہ جنریشنز جو ہے نا ہماری، ابھی ہم ہیں اور ہمارے آنے والے بعد میں ہمارے لیے اگر ہم بھی اسی صورتحال کا شکار رہے تو وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ نہ جانے احباب ہمارے کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کیا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کس طریقے سے بہتر ہوگا، کچھ بھی نہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا فیملی سسٹم بہتر کر لیں، گھر کے اندر 2-4 جو لوگ ہیں وہ بچوں کو لے کے بیٹھنا شروع کر دیں، اور انڈیویجولزم کے بجائے کمپیریزن پہ کمپیریٹیو کے اوپر بات کریں. بحیثیت آپ ٹیک کی بات کرتے ہیں نا، آپ دینے کی نہیں بات کرتے، ہم ہمیشہ لینے کی بات کرتے ہیں. آپ بولیں کہ یار آپ نے بچوں کو سکھائیں کہ آپ نے امت کو دینا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 10-12 سال کی تربیت ہے، آپ دیکھیں قومیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. تو یہ تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. جب 1.5 کروڑ یہودی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر، وہ پوری دنیا کے اوپر راج کر سکتے ہیں نا. صرف اس کے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ وی آر دا چوزنگ پیپل اینڈ ریسٹ آف آر جینٹائلس. یہ کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، باقی جتنے وہ جینٹائلز ہیں ان کو مارو یا نہ مارو ان کا کوئی قصاص نہیں ہے. تو ایک بچہ جب یہ پڑھتا ہوا بڑا ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس حساب سے پلاننگ کرتا ہے. ہمارے بچے کو تو آپ جیسے آپ نے بولا کہ اس کو انٹرٹینمنٹ کیوں دے بھائی، ہم انٹرٹینمنٹ بحیثیت مسلم اس کی کوئی ہم اس کو اس کا دماغ فریش کرنے کے اسلامک پرنسپلس اور بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ماڈرن تھیوری کی بنیاد کے اوپر اس چیز کو نہ کمپیئر کریں. آپ اس کو اسلامک تھیوری کی بنیاد کمپیئر کریں اور اس کے بعد جو ہے پیرنٹنگ کی گڈ پیرنٹنگ کی طرف جائیں. انشاءاللہ اس کا بڑا اچھا نتیجے نکلیں گے. اچھا سوال جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. حماد بھائی نے کہا ہے السلام علیکم دانیال بھائی، اس پہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ضرور کریں گے. السلام علیکم دانیال بھائی، موجودہ حالات میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان جو کام اس وقت کر رہی ہے وقت کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت سب سے زیادہ محنت اسکول کالج بالکل انشاءاللہ اس کے اوپر محنت کریں گے. حماد 5th جنریشن وار ہے کیا،
اچھا اس کے اوپر بھی ہمارے پہ پھر کبھی سیشن کر لیں گے, ٹائم کم ہے. فور فیو جنریشن وار, بس اتنا ہی کہنا بہتر ہے کہ عمل سے زندگی بہترین. غلام گلشن, ارون بھائی, ذوالفقار علی سر, پاکستان میں تعلیم ارادہ کو تباہ کیا جا رہا ہے. کوئی اس حوالے سے آواز بھی اٹھاتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں؟ یہ وہ سمپل سی وجہ ہے, حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہم, اور بعد میں جب وہ حق ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم روتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ حق کو کیا ہو گیا, اب تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں رہا. حق کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہونا جس دن ہم سیکھیں گے تو اس دن پھر یہ مسئلے نہیں آئیں گے. اچھا کاشان بھائی کا سوال ہے جو گراؤنڈ اسکول سے, کیا فیو جنریشن وار کی لاجک واقعی موجود ہے یا پھر مختلف ایشوز پر بات کر کے ہم سب کو, یہ کاشان بھائی ایک الگ ٹاپک ہے, یہ الگ موضوع ہے, آپ نے ایک اچھا چیز جو ہے وہ چھیڑ دی. فی الحال جو ہے وہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کوئی ایک سیشن کر لیں گے کہ ایکچولی جو یہ فیو جنریشن وار یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی, یا یہ صرف جو ہے وہ ڈائیورجن آف تھاٹس ہے. تو یہ اس کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک الگ سے جو ہے وہ سیشن کریں گے. اچھا ذوالفقار علی کھٹی بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر پاکستان میں تعلیمی اداروں کو تباہ, اچھا یہ تو ہو گیا. خیر جاوید بشیر میں غلام اللہ بھائی آپ اچھا ان کا جواب دے رہے ہیں. سید ریاض کائنڈلی ریڈ ابلیس کی مجلس شورا ود ایکسپلینیشن. ہاں جانتا ہوں سیاض بھائی نے جو کہا نا کہ میں بھی واقعی میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ پڑھیں ابلیس کی مجلس شورا, کہ جس کے اندر وہ ابلیس کہتا ہے نا کہ جس وقت میں جانتا ہوں یہ امت کے حامل ہے قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں ہے بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین, الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. وہ کہتا ہے, ابلیس بھی کہتا ہے کہ حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. تو یہ تو خیر اللہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ پڑھیں اس کو بھی. اچھا ابرا بالکل آپ کوشچن کریں. السلام علیکم, مائی نیم از محمد. میرا کوشچن, آج پاکستان جو پنجاب پاکستان میں اس سے زیادہ پنجابی تو آپ کے انڈین پنجاب کے اندر رہتے ہیں. جو بندہ کہتا ہے نا کہ سندھیوں نے پاکستان بنایا ہے وہ بھی جھوٹ کہتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ سندھی تو راجستھان کے اندر رہتے ہیں. جو کہتا ہے کہ بلوچوں نے پاکستان بنایا ہے, تو پاکستان سے بڑا بلوچستان تو آپ ایران کے اندر ہے, وہ بھی جھوٹ کہتا ہے. اور جو کہتا ہے کہ پٹھانوں نے بنایا ہے تو نادر شاہ کی گورنمنٹ تو تھی پوری افغانستان کے اندر, وہ بھی جھوٹ مارتا ہے کہ پاکستان بنایا مسلمانوں نے بنایا ہے. پاکستان کسی پنجابی نے, کسی پٹھان نے, کسی سندھی نے, کسی بلوچ نے نہیں بنایا. جس وقت تک یہ آئیڈیالوجی ہماری نہیں بلڈ ہوگی نا, اس وقت تک آپ نہیں اس چیز کو کنسیڈر کر سکتے کہ یہ مسئلہ کر ہوگا. اچھا فواد خان گلگت, جی سر سوال. مجھے ذرا جیسے ابراہیم نے سوال کیا تھا ایجوکیشن کہ ہمارا بجٹ اتنا, آدمی کا بجٹ اتنا, سب پہلے جو ہمیں کنسیڈر کرنا ہے, میں ایک بات بولنا چاہتا تھا اس پہ, ہم جو کنسیڈر کرنا ہے نا وہ ہمیں کنسیڈر کرنا ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ. آیا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بتاؤ کیا ہے کہ 72 سال ہو گئے ہمارا ایجوکیشن کا, ہمارا جو نصاب ہے وہ وہی کا وہی ہے, اور ہم اپنا جو گولڈن ایرا دیکھتے ہیں نا ایجوکیشن سسٹم کا, اس کے اندر آپ ایک چیز کامن دیکھیں, جتنے بھی ہمارے سائنٹسٹ گزرے ایک چیز ان میں کامن تھی, ان کی زندگی کے اندر جو ہے نا پہلے اس کے اندر ان کی جو بنیادی تعلیم تھی نا وہ ان کے پاس تھی, جو اسلام کی تعلیمات تھی انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے وہ اتنے مقام تک پہنچے. پہلی چیز, اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے اپنے ایجوکیشن سسٹم کا, تو اس کے اندر ہم اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں پہ ہر 3 سال کے بعد کورس چینج ہوتا ہے, جو میں نے سنا ہے, اور یہاں پہ ہماری 72 سال ہو گئے, 74 سال ہو گئے, میرے خیال سے ایک دفعہ اس کے اندر تھوڑا سا کوئی ایجوکیشن ہمارا جو حساب ہے وہ چینج. تو سر کہنے کا مقصد ہے اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے پہ بات کریں نا وہ زیادہ بہتر ہے. چلیں بالکل ایسے ہی. یاد بھائی جو اس کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً, تو انشاءاللہ باقی جو بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن بھی ہوگا, تو اس کے اندر جب بھی جو بھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی آپ تک جائے گا. ایکسکیوز می, یہ میرا کمنٹ ہے اور کویشچن ہے, وہ اس کا آنسر دے دے پھر ختم کریں. جی کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا ہے کہ جو یہ تنظیم بنی ہے ایکچولی ظلم کے خلاف بنی ہے. اگر یہی ظلم فلسطین میں ہوتا ہے یا کشمیر میں ہوتا تو ہم اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے, اور پیش کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہم ظلم کے خلاف نکلے ہیں. اور جب یہی ظلم وزیرستان میں یعنی پشتون کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں بالکل, دیکھیں پشتونوں کے ساتھ ظلم ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, بس یہ کوئی بھی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا تو شروع سے یہ خاصا رہا ہے کہ وہ اس نے کسی بھی
کہ بھائی ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہے، آیا کہ وہ چاہے پشتونوں کے ساتھ ہوا ہو یا ساؤتھ پنجاب والوں کے ساتھ ہوا ہو یا بلوچستان والوں کے ساتھ ہوا ہو یا انٹیریئر سندھ کے اندر جو مختلف جو تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ہوا ہو، مطلب اپنے آپ کو ایک سیکٹریل بنیاد کے اوپر ہم جو مسئلہ کسی بھی ظلم کے خلاف جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی بنیاد کو آپ کو جو ہے چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سیکٹریل کی طرف جو، یعنی کہ اگر آپ مخصوص اگر ہم صرف یہ بات کریں یا آپ بھی اگر یہ بات کریں کہ آپ بولیں کہ یار صرف جو ہے پشتونوں کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے، کیونکہ صرف پشتونوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ وزیرستان کے اندر بھی ہوا، کوئی اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، اور اس کے ایکچوئل کوزز اور روٹ کوزز کی طرف جانے کی ایکچولی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بلوچستان ہے، بلوچستان صرف بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو یہ بھی کوئی بات ویلڈ پوائنٹ نہیں رہے گا۔ تو مطلب بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے کبھی بھی کہ آپ شہید بھائی کی، تو خیر میں تو آپ نے مجھے جو شاید آپ نے ان چیزوں کی طرف آتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور آپ شہید بھائی کی تو کتنی ساری تقریریں ہیں جو اس کوز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے گزری، آپ کو دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نہیں ملے تو بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میرا مقصد ہے کہ جب پنجابیوں کے ساتھ یا نہیں آپ سیکٹریل کی طرف آ رہے ہیں، دنیال بھائی جی میں سیکٹریل کی طرف نہیں آتا، ویسے حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے 2 منتھ ایک وزیرستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ 3 چھوٹے بچے تھے، اس کو بے دردی سے مارا گیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تھے اور پھر کسی ٹیم گراہ نے پھینک دیے تھے، اور پتہ نہیں کہ کس نے مارا ہوگا، کس نے، سب کو پتہ ہے کہ کس نے مارا ہوگا، کس نے نہیں مارا۔ تو پھر وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے کہ ہم لاشیں تب تک دفنائیں گے نہیں جب تک ہمیں انصاف نہ ملے۔ کوئی نیوز کی چینل نے یہ نیوز نہیں چلائی تھی، نہ کسی میڈیا نے کوریج کیے تھے۔ اگر پنجاب میں یا دوسرے علاقوں میں کتا بھی مارا جاتا ہے تو وہ ہیڈ لائن میں آ جائے۔ نہیں آپ وہی والی بات کر رہے ہیں، نہیں آپ وہی والی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اس طریقے کی بہت ساری ایسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خبریں میں بتا دوں کہ جو آپ کراچی سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو رپورٹ نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی مسئلہ آپ ایک سیکٹر کا طرف آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، جو میں آپ کو پہلے بھی میں آپ سے یہی بول رہا تھا کہ آپ سیکٹریل گفتگو کی طرف آپ جا رہے ہیں، ہم نیشنل گفتگو کی طرف ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے، اور بلوچستان کے اندر بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، مگر آپ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آپ جن کی مارنے والوں کی بات جو کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل یہ 100% جو ہے وہ رائٹ ہے، صحیح، مگر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ 100% رانگ ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ اس کے اندر جہاں پر کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ برے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو اسی کے ذریعے پورے کے پورے ایک انسٹیٹیوشن کی طرف جو آپ ایک جو وہ نگاہ اٹھانا ہے کہ انہوں نے نیوز کو روکا ہوا ہے۔ ایسی تو اب آپ بولیں کہ ابھی آپ کے سامنے ریسنٹ کیس تھا تحریک لبیک پاکستان کا، اب ہم کیا بولیں کہ تحریک لبیک پاکستان کو بھی انسٹیٹیوشن نے دبایا۔ اس طریقے سے تو پھر بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہر قوم اٹھ جاتی۔ میں خود ایک اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں، مگر ہم نے تو کبھی نہیں بولا کہ جس طریقے سے MKM بولتی تھی کہ ہمارے MKM کے 50 مطلب 8-10 ہزار کا ان کا الگ قبرستان ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہدا ہیں جنہوں نے اردو اسپیکنگ کے لیے، ان کی کبھی نہیں نیوز چلی ٹی وی کے اوپر، تو یہ تو پھر ایک خیر بات الگ ہو جائے گی۔ خیر اس سیشن کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے، اور نعیم بھائی اور عدنان بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے وہ اس سیشن کو اختتام تک لے جائیں۔ تو غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس غلطی کو معاف کر